سعودی عرب کی جانب سے جمال خشوگی کے معاملے پر دی جانے والی وضاحتوں سے معاملات مزید پیچیدہ ہوئے ہیں۔ یہاں جو ہوا وہ درندگی ہے اور ہم ان کے موقف کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب کی جانب سے پہلے تو ولی عہد محمد بن سلمان کی پالیسیز کے بڑے ناقد جمال خشوگی کی گمشدگی سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا، اور پھر پچھلے ہفتے یہ اعتراف سامنے آیا کہ واشنگٹن پوسٹ سے وابستہ کالمنسٹ کو استنبول میں سعودی قونصل خانے میں قتل کیا گیا۔ واقعے کی ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ جمال خشوگی کی قونصل خانے میں موجود افراد سے ملاقات ہاتھ پائی کی صورت اختیار کر گئی اور نوبت ان کی موت تک جا پہنچی۔ اس موقف کے سامنے آنے کے بعد سعودی عرب کی جانب تنقید میں اضافہ ہی نہیں بلکہ اس توجہ کو مذاق قرار دیا گیا ہے۔ ایک بیان میں واشنگٹن پوسٹ نے اسے جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے ظلم کے جواب میں ایسی من گھڑت وضاحت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس سے متفق ہیں۔ سعودی حکومت کو جمال خشوگی کے قتل سے متعلق تفصیلات کو چھپانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اسی لیے ہمیں آزاد تحقیقات کی ضرورت ہے۔ اور اب کیا ہونا چاہیے؟ اس پر سخت بحث جاری ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلق میں تبدیلی کا باعث ہونا چاہیے، اور ہمیں فوجی سامان کی فروخت بند کر دینی چاہیے اور سیکیورٹی سے متعلق کچھ مخصوص تعاون بھی، اور جو کوئی بھی اس معاملے میں ملوث پایا جائے اس پر پابندیاں لگانی چاہیے۔ لیکن صدر ٹرمپ کہتے ہیں فوجی سامان کی فروخت روکنے سے امریکی ملازمتوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ساز و سامان دیگر ممالک سے خرید سکتے ہیں اور اس سے ان کی نسبت ہمیں زیادہ نقصان ہوگا۔ ہمارا سعودی عرب سے ایک تعلق ہے جو ہمیں جاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ہمیں مؤثر معلومات فراہم کرتے ہیں، وہ ایران کے خلاف ایک ڈھال ہیں اور اسرائیل کے قریب رہ کر کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اس میں توازن رکھنا ہے، دنیا اس قدر آسان نہیں۔ امریکی کانگریس دفاعی ساز و سامان کی فروخت کو ووٹ کے ذریعے روک سکتی ہے۔ اگر سعودی عرب کو فوجی ساز و سامان کی فروخت روکنے کے لیے ووٹ ڈالا گیا تو یہ امریکہ سعودی تعلقات کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہوگا۔